بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظفر اقبال اردو اکیڈمی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تذکیر و تانیث برائے جماعت 11ویں۔ اس نلکے کا پانی کھاری ہے یا کھارا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ لفظ کھاری استعمال کیا جاتا ہے، کھاری پانی، جبکہ کھارا پانی غلط ہے۔ گھر عورت کی سلطنت ہوتا ہے یا ہوتی ہے؟ تو ہم نے گھر کا لفظ دیکھنا ہے، گھر مذکر ہے تو گھر عورت کی سلطنت ہوتا ہے۔ گیہوں کس بھاؤ بک رہا ہے یا رہی ہے؟ گیہوں اناج، غلے یا گندم کو کہا جاتا ہے تو یہ مذکر استعمال کیا جاتا ہے۔ لڑکیوں نے کہا ہم آتی ہیں یا آتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے، لڑکیوں نے کہا ہم آتے ہیں۔ ہم جمع متکلم کے طور پر آتا ہے اور جمع متکلم مذکر ہوتا ہے۔ لڑکیوں نے کہا ہم آتے ہیں۔ شاجرکاری صدقہ جاریہ ہوتی ہے یا ہوتا ہے؟ تو شاجرکاری کی بات ہو رہی ہے، شاجرکاری صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ چوری اس کا خاندانی پیشہ تھا یا تھی؟ تو اب چوری کی بات ہو رہی ہے تو چوری اس کا خاندانی پیشہ تھی۔ شاجرکاری کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اب صدقہ جاریہ کی بات ہو رہی ہے تو صدقہ جاریہ مذکر ہے، شاجرکاری کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ہجوم بے تحاشا نعرے لگا رہا تھا یا لگا رہے تھے؟ ہجوم کولیکٹیو ناؤن ہے، مذکر بولا جائے گا۔ ہجوم بے تحاشا نعرے لگا رہا تھا۔ میرا یا میری برق تبسم بہت اعلیٰ ہے؟ تو برق تبسم جو ہے یہ مذکر ہے تو میرا برق تبسم بہت اعلیٰ ہے۔ قیدیوں کے لیے نئی یا نیا جیل بنایا گیا؟ جیل جب عمارت کی صورت میں تعمیر ہو تو وہ مذکر بولا جاتا ہے، اور اگر سزا دینے کے لیے قیدیوں کو اس میں قید کیا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ بطور مؤنث استعمال ہوتا ہے، جیسے قیدیوں کے لیے نیا جیل بنایا گیا، قیدی کو نئی جیل بھیج دیا گیا۔ وہ آپ کی یا کے ماند عمر رسیدہ ہے؟ تو ماند کے ساتھ لفظ کے استعمال ہوتا ہے، وہ آپ کے ماند عمر رسیدہ ہے۔ ہم نے تاش کھیلا یا کھیلی؟ تاش کے ساتھ مذکر کا لفظ آئے گا، ہم نے تاش کھیلا۔ ہم نے شطرنج کھیلی یا کھیلا؟ شطرنج مؤنث ہے تو ہم نے شطرنج کھیلی۔ مذکر الفاظ ذرا دیکھ لیجئے، آبشار، آبیانہ، اکتفا، اعراب، املا، لغت، پتنگ، ترنم، پرہیز، تارکول، گوند، موم، تمدن، تازیانہ، تاؤ، جیل، جھاگ، میل، جہنم، جرس، حبس، چال چلن، خلل، خمیر، دہی، دوزخ، دام، دہن، دیوان، ربڑ، رجحان، زاد رہا، زیر زبر پیش، ستم رسیدہ، سراغ، سوچ بچار، سوز و گداز، سلاجیت، ضبط، ضمیر، تشت، غلا، غبار، غار، فردوس، قمیص، قبض، کھاری، کرتوت، گشت، گوند، گیہوں، درد، دام، درا، گدھ، گال، لالچ، لوکاٹ، مرہم، مزاج، مرض، موم، میل، نب، نیام، ناسور، واویلا، وہم، واز، ہوش، ہکا بکا، حلف، خلط، خمیر، مطب، فوٹو، ٹکٹ، موم، ربڑ، درد، ادبی دنیا، جنگ، خلت، تارکول، سازباز، ہوش، راستہ، تار بامانی خط، قلم جو لکھنے کا آلہ ہوتا ہے، ہجوم، خواب، ادھم، فردوس، یہ سب مذکر لفظ ہیں۔ مؤنث الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں، افراد، افتاد، ابرو، اجل، بیاس، بائی سائیکل، بدوباش، بندرگاہ، پیاس، پنسال، پون، پھوار، پھوار، تپ، تکری، تکرار، تپ دیکھ، ترازو، جھاڑو، جلن، جامن، چھاچھ، حیا، دغا، خلوت، دلدل، دارو، دستار، دشنام، رہا، ریا، رکاب، زعفران، سازش، سلطنت،
اور سورہ، صوف، سنکھیا، شان نزول، فکر، فاتحہ، فہم، قندیل، کیچڑ، کمان، کیل، کلیات، گنگا، جمنا، گندم، گیند، لونگ، مخمل، مواش، میس، محراب، مسواک، موٹر، معراج، مگس، ناک، نبس، نزا، وبا، یلغار، یورش، قصص ہند، پطرس کے مضامین، نکیل، اور اردو، قصہ چہار درویش، پیاس، لڑکا عورت، تار، قلم بامانی شاخ، فاسد، لونگ، یہ سب مونس الفاظ ہیں۔